أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ملام اور پورا شرقی غربی آ گیا نا. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله
حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه صبر کیا ہے اسے دھیان سے پڑھنا ہے لجی یہ کیا ہے سمجھ آئے گی لجی یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. یہاں سے 5واں رکوع ہے اللہ نور السماوات 35 آیت سورہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ كأنها الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ تمام آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ کا نور. اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو الماری یا وہ چراغ کا وہ دیوا جس میں چراغ رکھا ہو، یعنی یہ ایک طاق ہوتی ہے نا، اس میں چراغ رکھا ہو. چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایک ایسا ہو جسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا. وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے. نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس جملے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایت کا نور پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. البتہ امام غزالی نے اس آیت کی تشریح میں ایک مستقل مقالہ لکھا ہے جس میں اس فقرے کا مطلب بڑے لطیف فلسفیانہ انداز میں سمجھایا ہے. ان کی یہ پوری بحث امام رازی نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت نقل فرمائی ہے.
جو حال علم کے لیے قابل دید ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اگرچہ سورج کی روشنی ایک چراغ کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثال سورج کے بجائے چراغ سے اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں مقصود اس ہدایت کی مثال دینا ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے عین درمیان راستہ دکھائے، اور چراغ ہمیشہ اندھیرے کے بیچوں بیچ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس سورج کی موجودگی میں کوئی اندھیرا بھی باقی نہیں رہتا، اس لیے اندھیرے سے اس کا تقابل ساتھ ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ تفسیر کبیر، یعنی سورج چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس کی دھوپ اس درخت کو ہر حال میں پہنچتی ہو۔ ایسے درخت کا پھل اچھی طرح پکتا ہے اور اس کا تیل بھی زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ پکے ہوئے زیتون کا تیل اگر خالص ہو تو خود اس میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ وہ دور سے روشن معلوم ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں، یعنی مسجدوں میں۔ کون؟ صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ آئی؟ پہلے تو وہ تھے نا، اب رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ لگ یا سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کرے جائیں گی۔ پچھلی آیت میں یہ بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نور ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی جا رہی جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں اور عبادت گاہیں ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کو بلند مرتبہ دے کر ان کی تعظیم کی جائے، اونچا بنایا جائے، مینار لگائے جائیں، اونچے سے اونچے بنائی جائے۔ کراچی میں دیکھو نا 5 بائی 10 منزلیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ پھر یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے دنیا کو بالکل چھوڑ کر نہیں بیٹھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاشی کاروبار میں حصہ لے کر تجارت اور خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ تعالیٰ کی طرح بیٹھ نہیں رہتے، احمد کی طرح کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تجارتی سرگرمیاں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت سے غافل نہیں کرتی۔ چنانچہ وہ اپنے وقت پر نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور کسی وقت اس حقیقت سے بے پرواہ نہیں حقیقت سے بے پرواہ نہیں ہوتے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس میں لوگوں اور خاص طور پر نافرمانوں کے دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ کر رہ جائیں گی۔ 1 بائی 1 لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ نیک اعمال کا ثواب کچھ تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آ گیا ہے۔ اس آیت نے بڑے لطیف انداز میں یہ بتایا ہے کہ نیک لوگوں کا ثواب صرف ان نعمتوں میں منحصر نہیں ہوگا جن کا تذکرہ قرآن حدیث میں آیا ہے، اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آیا ہے۔ سمجھ آئی؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، عبداللہ اس کا ہے، دے دو۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَحَسَبَهُ، اتھے وہاں کے بٹھانا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ توجہ فرمائیں۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے اپنا کفر اپنا لیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو، جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ ریگستان میں جو ریت چمکتا نظر آتا ہے، پٹھانا نہیں بولیے، ریگستان میں جو ریت چمکتی نظر آتی ہے دور سے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ پاپنی ہو، اسے سراب کہتے ہیں۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے آدمیوں کو سراب دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اسے پانی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کافر لوگ جو عبادت نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہ سراب کی طرح ایک دھوکہ ہے۔ یہ مثال ان کافروں کی ہے جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کے منکر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن اعمال کے بارے میں یہ کافر لوگ سمجھے
بیٹھے تھے کہ وہ ان کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، مرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا حساب دنیا میں چکا کر انہیں سزا کا مستحق قرار دیا ہے، اور اس طرح ان سارے کاموں نے فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا ہے۔ او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کے سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، بہت سیاہ اندھیرا۔ جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ یہ ان کافروں کی مثال ہے جو آخرت کو سرے سے مانتے نہیں۔ پیچھے ذہن میں ہے نا بات، وہ لوگ تھے جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن توحید وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ آخرت کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں، اس لیے ان کے پاس اتنا نور بھی نہیں جتنا پہلے گروہ کے پاس تھا، کہ کم از کم وہ یہ امید رکھتے تھے کہ ان کے اعمال انہیں آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن ان لوگوں کے پاس امید کی یہ کرن بھی نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے دونوں مثالوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ کافروں کے اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، ان کی مثال تو سراب جیسی ہے، اور ایک وہ اعمال ہیں جو وہ نیکی سمجھ کر نہیں کرتے، ان کی مثال ان اندھیروں کی طرح جن میں روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوتی۔ پھر سمندر کی تہہ کا اندھیرا ان کے کافرانہ عقائد کی مثال ہے، اور ایک موج کا اندھیرا ان کے برے اعمال کی مثال ہے، اور دوسری موج کا اندھیرا ان کی ہٹ درمی کی مثال ہے۔ اس طرح ان میں اوپر تلے بہت سے اندھیرے جمع ہو گئے ہیں، ایسے سخت اندھیرے میں جس طرح انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اسی طرح کفر اور فسق کے اندھیروں میں ان لوگوں کو خود اپنی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پہ رکوع مکمل ہوا ہے، اس کے لیے دعا بھی ہے 28 سپارے میں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ مکمل نور اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے اس دعا میں۔ مومنین کو ایک ہی جو ہے رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، اور توحید کا بھی قائل، اور اللہ کی آخرت تمام جو اللہ کے بتائے ہوئے عقائد ہیں، احوال ہیں، ان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ سمجھ آئیے، آخرت کو ماننا، رسالت کو ماننا، توحید کو ماننا، یہ سب مانیں گے تو تب مسلمان ہوں گے۔ آج کیا ہے؟ 7 ستمبر 1974 کو آج کے دن آپ کو پتہ یہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ تو کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، اسی ایک چیز کا انکار کرنے سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک کے بجائے بے شمار چیزوں کے منکر ہیں، کافر ہیں، اسی لیے ان کو مسلمان نہیں ہیں۔ داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، انہوں نے پگڑی پہنی ہوتی ہے، سمجھ آئیے، بہت بڑا فتنہ ہے نا۔ اور ایسا ذوالفقار علی بھٹو نے بہت بڑا کارنامہ دیا، علماء نے جا کر ان کو کہا بھئی آپ کے پاس اور کچھ نہیں، یہ آپ نے کام کر دیا، بہت بڑا کارنامہ ہوگا آپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں بھی تو مسلمان ہوں، ختم نبوت کا ماننے والا ہوں۔ تو ان کے اوپر زور تو تھا پورے انگریزوں کا، کافروں کا، انہوں نے کہا میں کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کروایا، پھر قانون بنایا، ان کو باقاعدہ قانونی طور پر بھی کافر قرار دیا گیا۔ 7 ستمبر 1974 چھٹیوں کا ہم کہتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم چھٹی ایک دن بھی نہیں کرتے کہیں پہ بھی آن لائن چین میں، تو اس دن پارٹی ضرور اس بارے میں رکھی جائے کہ بھائی شعور پیدا کیا جائے کہ اس دن کارگزاری سنائی جائے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ایک اور سیشن رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، وآخر دعوانا